ہم بات کر رہے تھے ٹیسٹ کنسٹرکشن کی، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کنسٹرکشن کی. تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ کیسے ہم نے ایک کنٹینٹ سلیکٹ کیا فزکس کا، اور اس کے اوپر پھر ہم نے چیپٹرز انکلوڈ کیے. فرسٹ 6 چیپٹر سے ہم نے کس طرح مطلب ادھر سے ایم سی کیوز بنانے ہیں تاکہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی انشور ہو، اور پھر ہم نے اس کی ورڈز کو ڈسکس کیا تھا. تو پھر ہم نے مطلب اس کے جو آبجیکٹیوز تھے ان کو دیکھا تھا کہ ہم اس پورے پروجیکٹ کے اندر یہ چیزیں نکالیں. اب سب سے پہلے آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو ڈیزائن کرنا. تو اس میں جو ہم نے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ڈیزائن کیے تھے وہ ود دا ہیلپ آف کوگنیٹیو ڈومین میں نالج انڈرسٹینڈنگ لیول، نالج کمپریہنشن، اپلیکیشن، اور آگے جتنے بھی لیولز ہیں ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ڈیزائن کیے تھے. فار ایگزامپل یہ فرسٹ ہے نا، ڈیفائن سمپل ہارمونک موشن. اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ورڈ ڈیفائن ہے یہی بتا رہا ہے کہ اٹ از نالج بیسڈ. یہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم جو ہے یہ نالج بیسڈ ہے. اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈیفائن، دین اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا کنسیپٹس آف ایمپلیٹیوڈ فریکوینسی. مطلب یہ جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ لیول کا ہے. سملرلی یہ یعنی کہ نالج کمپریہنشن لیول کا ہے، یہ بھی کمپریہنشن لیول کا ہے. ڈسکرائب کرنا اور ریلیشن شپ کو ڈسکرائب کرنا یہ بھی اسی کا. پھر آگے ایکسپلین کرنا، پھر انالائز، یہ دیکھیں انالیسس لیول کا ہے. اور سملرلی پھر دوبارہ نالج لیول کا آ گیا، پھر دوبارہ کمپریہنشن کا، دوبارہ کمپریہنشن کا، اور پھر انالائز کا. تو اس طرح کر کے نا ہم نے تمام یونٹ 2 کے اب دیکھیں ڈیفائن، ایکسپلین، انڈرسٹینڈ، ڈسکرائب، انالائز. یہ جو ایکشن ورڈز ہوتے ہیں نا اس میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، یہ جو ہم نے اسٹیجز پڑھے تھے اس میں پھر ان کی بیسس پہ ہم یہ اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ ہم نے سارے سملرلی چیپٹر 6 تک تمام کو کیئرفلی ڈیزائن کیا. پھر انہی کے بیسس پہ ہم نے ایک ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بنایا. اب ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن ہوتا کیا ہے؟ موسٹ آف دی ویورز نو، انہیں پتہ ہی ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اٹ از ایکچولی بلو پرنٹ جس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے ٹیسٹ لیں گے اس کنٹینٹ سے. تو اٹ از اے ٹو وے چارٹ. یہ ٹو وے چارٹ ہوتا ہے دیٹ از یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا کنٹینٹ ویلیڈیٹی آف دی ٹیسٹ. اچھا جی، اگر یہ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے لیکچرر ایجوکیشن کے کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو انشور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن یہ بلو پرنٹ ہوتا ہے. ہم ٹیسٹ کا ایک خاکہ سا یا بنا رہے ہوتے ہیں، ڈرافٹ بنا رہے ہوتے ہیں جی. تو اٹ کنسسٹس آف 2 ڈائمینشنل ڈیٹا، دا ہاریزونٹل ایکسس فار دی میجرمنٹ آف آبجیکٹیوز. اب یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو آبجیکٹیوز تھے یہ ہاریزونٹل ایکسس پہ ہم نے لے لیے، ٹھیک ہے جی. اینڈ دا ورٹیکل ایکسس فار دا میجرمنٹ آف ٹاپکس ٹو بی کورڈ. تو یہاں پر اگر ہم ٹاپکس کے نام بھی لکھ سکتے تھے یونٹ کے، اور ہم نے پھر ادھر کیونکہ اوپر اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ والا یونٹ ہے اس کا نام یہ ہے، تو ہم نے پھر یہاں پر یونٹس لے لیے اس ورٹیکل ایکسس پہ. آپ کی مرضی، آپ یہاں پر ورٹیکل پہ بھی کیا کہتے ہیں دوسری چیز لے سکتے ہیں، یعنی کہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس ورٹیکل وے میں اور ہورزنٹل وے میں چیپٹرز بھی لے سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس فار اٹ. سو دس از دا موسٹ اسینشیل پارٹ آف ٹیسٹ ڈیولپمنٹ آف دی ٹیسٹ. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم کوشچن بنا رہے ہیں ہم ایویں ہی کتاب اٹھا کے جی یہ اچھا لگا ہے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں، پھر آگے 4-5 پیج کیے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اس کو بھی ایڈ کر دیا، یہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر ہم اسٹینڈرڈ ٹیسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم اس ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو کیئرفلی دیکھیں تو یہاں پر چیپٹر 1 ہے. اب یہاں پر یہ جو 2 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 2 آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ریممبر کے بنائے ہیں، یعنی کہ نالج بیسڈ جو ہیں وہ چیپٹر 1 سے بنائے ہیں. پھر کمپریہنشن بیسڈ کے 3 آبجیکٹیوز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ لیول کے وہ چیپٹر 1 سے بنائے ہیں. پھر 3 اپلیکیشن، انالیسز، ایویلویشن اور کریشن پہ ہم نے اتنا ایمفیسس نہیں دیا کیونکہ یہ 9th کلاس ہے. اب اسٹوڈنٹس اس لیول تک نہیں پہنچے ہوتے کہ وہ کریٹ کر سکیں خود سے. اور پھر یہ فزکس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ڈیمانڈ اسپیشل وہ سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کر کے وہ پھر کسی پرابلم کا حل نکال رہے ہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹو سم ایکسٹینٹ کریشن کو بھی ہم کور کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 9th کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم نے پھر ادھر ایویلویشن تک ہی اپنے آبجیکٹیوز کو لیا ہے. تو اوور آل ٹوٹل جو ہم نے چیپٹر 1 سے آبجیکٹیوز اس کے جو بنائے اس کے 10 تھے، جس میں سے یہ اس کی ڈویژن تھی جی. 2 اور 3 اور جو تھے وہ انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن لیول کے تھے، ایک انالیسز اور ایک ایویلویشن. اچھا اب اگر آپ اوور آل اسٹیبل اسپیسیفکیشن کی طرف دیکھیں
تو موسٹ آف دی آبجیکٹیوز آر میڈ فرام نالج کمپریہینشن اینڈ اپلیکیشن لیول. زیادہ تر آبجیکٹیو دیکھیں 13 اور 16 جو ہیں وہ زیادہ تر اپلیکیشن لیول کے بیسڈ ہے. پھر سملرلی انالیسز آ جاتا ہے اور پھر ایویلیویشن اور کریٹ کے 1-2 MCQs جہاں سے بنتے تھے ہم نے وہ اسی چیپٹر میں سے بنوا دیے. تو اوور آل ٹوٹل جو ہے ہمارا 60 آئٹمس پر مشتمل جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. پھر ہم اس کو آگے کور کریں گے تو اس پارٹ 2 میں. اچھا جی، اب آگے آ جاتا ہے آئٹم ڈیولپمنٹ. آئٹم ڈیولپمنٹ کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے آئٹمس ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن میں مختص کر دیے ہیں نا کہ یونٹ 1 میں سے 10 MCQ بنانے ہیں اور اس میں سے 2 ریممبرنگ لیول کے ہوں، 3 انڈرسٹینڈنگ کے، اس طرح کر کے. تو اس طرح ہم نے ٹیسٹ بنایا. تو دا ٹیسٹ واز کنسسٹڈ آف ملٹیپل چوائس کوشچنس ود 4 آپشنس. سو دیر ور 4 آپشنس ہے، یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. 3 ڈسٹریکٹرس تھے اس کے اور 1 کریکٹ آپشن تھا. اچھا جی، اب یہاں پر یاد رکھیں جو اس کے آئٹمز ہوتے ہیں نا، اب یہاں پر اگر میں ہائی لائٹ کروں تو یہ جو فرسٹ آئٹم ہے نا، یہ جو اس کا کوشچن ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئٹم یا سٹیم کہتے ہیں اس کو MCQs میں. تو یہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بنایا. خیر اس کے اندر تو اوپر ہم نے نیمز وغیرہ بھی ایڈ کیے تھے اور اسٹوڈنٹس کے، اور باقی جو کلاس ہے اور ٹائم بھی تھا وہ بھی. وہ پھر اینڈ پہ جب ہم نے پوری فائنل رپورٹ بنائی تھی اس کے ساتھ ایڈ کیا ہوا تھا. یہاں پر صرف اس کی بیسکس ہے. تو یہاں پر آ جاتا ہے جی یونیفارم موشن. اب یہ 4 ڈسٹریکٹر ہیں. اگر اس آپشن کو ہم غور سے دیکھیں تو a particle moves back and forth along a straight line passing through its equilibrium position twice in one cycle. What kind of motion is this? اب دیکھیں ہم پوچھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ چیک کر رہے ہیں ایک ڈیفینیشن دے کے کہ یہ کون سی موشن ہے جب ایک پارٹیکل ٹو اینڈ فرو موو کر رہا ہوتا ہے اپنی اس کے اوپر ٹوائس ان اے سائیکل، ایک دفعہ یوں گیا پھر دوسری دفعہ یوں گیا. تو یہ ٹو اینڈ فرو بیک اینڈ فورتھ موو کر رہا ہے ایک اسٹریٹ لائن کے اگینسٹ، یعنی کہ جو اس کا مین ہوتا ہے سینٹر میں اس کے یوں یوں کر کے ٹو اینڈ فرو، جس طرح ایک کلوک ہوتی ہے پینڈولم کلوک. تو یہ کون سی موشن ہے، ٹائپ آف موشن ہے؟ یونیفارم موشن ہے، روٹیشنل موشن ہے، اوسیلیٹری موشن ہے، یا ٹرانسلیشنل موشن ہے؟ اب جو بچہ اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اوسیلیٹری موشن ہے، کیونکہ یہ اس چیپٹر 1 کی فرسٹ پیجز میں ہی، اسٹارٹنگ پیجز میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ٹائپ آف موشن ہوتی ہے اوسیلیٹری موشن. تو دیکھیں اب اس MCQ کو اگر ہم کیئرفلی آبزرو کریں تو یہ دیکھیں ایک ان بیاسڈ، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اسٹیم کو ہم نے کلیئر کر کے ٹو دا پوائنٹ بنایا. اور آپشنز میں آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کہ آل آف دیز یا نن آف دیز ہو. یہ ویسے ہم نے یوز کیا ہے. ویسے یہ اگر بالکل ہم اسٹینڈرڈائز بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، نن آف دیز، آل آف دیز، یا بوتھ اے اینڈ بی. تو ایسے MCQs جو ہوتے ہیں نا وہ اس کی ویلیڈیٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو خیر ریلائبلٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ ہماری سٹیم تھی اور یہ اس کے 4 آپشنس تھے. اب دیکھیں کیئرفلی آبزرو کریں ہم تو دیکھیں چاروں موشن کی ٹائپس لکھی ہیں. یوں نہیں ہے جی ادھر اوسیلیٹری موشن لکھ دوں، ادھر میں کوئی اور بات کر دوں، ادھر کوئی اور بات کر دوں، ادھر کوئی اور بات کر دوں. تو اس طرح نہیں ہوگا جی. اسی طرح پھر یہ سارے موشن کی ٹائپس چلتی ہیں. اور اس طرح ہم نے یہ دیکھیں فرسٹ چیپٹر کے 10 MCQs مکمل کیے، دین سیکنڈ چیپٹر کے 10 MCQs. سملرلی اس طرح کرتے کرتے ٹوٹل 60 MCQs جو تھے وہ ہم نے کور کر لیے. اب اس کے ساتھ ہی ہم نے رپورٹ میں اس کی جو کی تھے MCQs کی وہ دے دی. اب یہ کیئرفلی، اب بڑی یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر بڑا آپ نے دھیان سے دینا ہے. اب کیونکہ فرسٹ کا آپشن جو B تھا وہ کریکٹ تھا، تو اسی طرح ہم نے تمام کے کی جو ہے یہ اب آرام سے بن جاتی ہے. تو یہ ہم نے بنا دی. پھر اگر ہم کل پارٹ 3 میں دیکھیں گے کہ کیسے اس کی ریلائبلٹی ہم نے نکالی، یہ جو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں یہ کیسے نکالی. اس کے لیے پھر ہم سارا کچھ اس کو دیکھیں گے اچھی طرح، اور کیسے سارا ڈیٹا جو تھا وہ کلیکٹ کرنے کے بعد اگلا بیسیکلی کام شروع ہوتا ہے. تو وہ ہم نے کیسے کیا جی. تھینک یو، اللہ حافظ.